جو سب کچھ مانتے ہیں لیکن نہ جانے کیوں پھر وہ سیاسی طور پر کیوں بلیک میل ہو رہے ہیں اس طریقے سے۔ اب آتے ہیں بھٹی صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف۔ آج وہ ملاقات کے لیے گئے تھے بلاول صاحب، اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ ماضی میں نواز شریف صاحب کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی، اور وہ پہلے سن لیں۔ اگر وہ رابطے کی کوشش کرتے ہیں، میں نہیں بات کروں گا ان کے ساتھ، میں فون نہیں اٹھائیں گا، میں میٹنگ میں نہیں جاؤں گا، میں کسی کاغذ پر سائن نہیں کروں گا۔ میاں صاحب سے بڑا چابی والا کھلونا کوئی نظر نہیں آتا۔ تھوڑی سے بھی شرم حیا ہے تو فوری استعفیٰ دے۔ آپ فسادی ہو سکتے ہو، آپ سازشی ہو سکتے ہو، انقلابی نہیں۔ آپ نے سیاست نہیں کاروبار کیا ہے۔ 3 دفعہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، ابھی وہ اور کیا چاہتا ہے سیاست سے، اور ریٹائر ہی ہو جائے۔ مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو، وہ بھی سنوا دیں۔ مودی کے یار کو، مودی کے یار کو، چور چوکیدار کو، چور چوکیدار کو، کرپشن کے سردار کو، تخت رائے بند کو۔ بھٹی صاحب فرمائیے۔ صابر صاحب ذرا بلاول صاحب کا آخری شعر کرپشن کے سردار کو، مودی کے یار کو اگر دوبارہ سنا دے ذیشان صاحب تو میں ان کا ممنوع ہوں گا۔ میں مدینے کی ریاست کے مزے لینا چاہ رہا ہوں۔ مودی کے یار کو، مودی کے یار کو، چور چوکیدار کو، چور چوکیدار کو، کرپشن کے سردار کو، تخت رائے بند کو۔ تخت رائے بند کو ایک دھکا اور دو، چور چوکیدار کو، مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو، اور یہی ٹاپ ٹرینڈ تھا ٹویٹر پہ، مودی کے خلاف بھی چور چوکیدار کو۔ تو آج بلاول بھٹو صاحب کیا کہہ رہے تھے وہ سن لیں، پھر بھٹی صاحب آپ ذرا اپنا تبصرہ کرنا، تجزیہ کرنا، یہ ہو کیا رہا ہے جی آج کی گفتگو۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے خلاف یہ ایک لوگ کنسپریسی بنا رہے ہیں۔ میاں صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ اب نظریاتی بن گیا ہے، اور نظریاتی کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ یہ جو سیاسی جدوجہد اپنا جاری رہے گا۔ ماضی میں نظریاتی کے بارے میں بھی کچھ بلاول صاحب کہتے رہے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اب وہ بھی نظریاتی ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 20-25 سال پہلے وہ نظریاتی نہیں تھے، مگر اب وہ نظریاتی بن گئے ہیں۔ میاں صاحب آپ نے نظریاتی تو کیا بننا تھا، آپ تو نظر آتی بھی نہیں رہے۔ بھٹی صاحب، میاں صاحب چابی، فسادی، سازشی، نظر آتی، نظر نہیں آتی، چور چوکیدار، مودی کا یار، یہ سب کچھ کرپشن کا یار، یہ سارا کچھ انہوں نے کہا، اور آج جیل میں گئے۔ پلان کیا تھا؟ میں پلان پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ نہیں، پلان جو تھا میں بتاتا ہوں صابر صاحب۔ میں آج 20 کروڑ عوام سے مخاطب ہوں، اور پہلی دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں۔ عمران خان صاحب، آپ نے 10 سال یا 20 سال جدوجہد میں ہمیں بتاتے رہے کہ رول آف لا ہوگا، تاکہ آپ سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی، قانون کمزور کے لیے اور تھا، طاقتور کے لیے اور تھا۔ اور بلاول صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے لیے میں ان کی سیاسی جماعتوں کے 20 کروڑ عوام کو، ہر پاکستان کے شہری کو بتاتا ہوں، جو بلاول صاحب نے کہا آپ کو شرم نہیں، آپ کو حیا نہیں، آپ فسادی ہو سکتے ہیں، آپ سازشی ہو سکتے ہیں، آپ انقلابی نہیں ہو سکتے۔ بلاول صاحب، آپ کل جھوٹ تھے یا آج جھوٹ تھا؟ اور اس حکومت وقت سے گزارش ہے، 55,000 قیدی اس وقت یا حوالات جیلوں میں ہیں،
یہ سلوک آپ کتنے لوگوں سے کرتے ہیں؟ خدارہ اس ملک کو رول آف لا پر چلنے دے. پلاننگ یہ ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر زرداری صاحب کو بھی سزا ہوتی اور میاں صاحب کی بیل نہیں ہوتی، دو بڑی سیاسی جماعتوں کا کٹ ہوگا جس کی چیئر خورشید شاہ صاحب کریں گے اور ادھر سے خواجہ آصف صاحب کریں گے، اور استعفے دیروں پر غور کیا جائے گا، ملک کو جام کرنے کی کوشش کی جائے گی. جو عمران خان نے اکانومی بہتر کی، جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دی، اس کے بارے میں سازشی جیل پلان تیار کر لیا گیا. مجھے دکھ ہے ان حکمرانوں پر، اس عوام پر، کہ ان سے سوال تو کرو. اسی جیل میں بند دل کے مریض، ٹی بی کے مریض، کینسر کے مریض، ہڈیاں ٹوٹنے والے، دیگر درجنوں بیماریوں کے لیے آپ کے پاس ایک ڈاکٹر نہیں ہے. صابر صاحب آپ ہی بتائیں، کیونکہ آپ حکومت کو لیے بڑے اچھے کلامات کہتے ہیں، میں بھی خان صاحب کی حد تک ان کا مداح ہوں.